مولا کی محبت کا حسن آنا لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ علی سے بڑا حسین کون ہے؟ اللہ اگر جمیل ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، تو علی کے چہرے کو دیکھو، پھر اللہ کے حسن کو پہچانو۔ کیا بول رہا ہوں میں بیلنس کر کے مجلس پڑھ رہا، بالکل آخری حصے میں ہوں۔ اگر تم یہ سمجھ رہے کہ حسن ہے، باہر کتنی بھی بڑی کمیونٹی ہو، کتنی بھی حسین ہو، حسن کے پیچھے مت جاؤ۔ لڑکوں کو بول رہا بیٹھے ہوئے سامنے، بیوٹی کے پیچھے مت جاؤ۔ آج اگر حسین ہے کل نہیں رہے گی، حسن فنا ہونے والا ہے۔ لڑکی کے کردار کو دیکھو، لڑکی کے اخلاق کو دیکھو، اس کا بیہیویئر کو دیکھو، اس کی بات چیت کو دیکھو، سب کے ساتھ امیر المومنین کی ولایت کو دیکھو۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ کوئی لڑکی پسند ہی نہیں کرے اور اسٹریٹ منہ پہ بول دے کوئی آ کے اگر تم کو اپروچ بھی کرتا ہے، پروپوز بھی کرتا ہے، میں اپنی بیٹیوں کو بول رہا ہوں، کوئی پروپوز بھی کرتا ہے، اگر تم کو کوئی اٹریکٹ بھی کرتا ہے کہ بڑا حسین، خوبصورت، یہاں کا ہے، زبان بھی اچھی، بولنے کا سٹائل بھی اچھا، بالی نہیں سر پہ ایک لائن ہے، نہیں، لڑکا بڑا اچھا، اتنا خوبصورت، واٹ ڈو یو مین خوبصورت؟ علی کی محبت نہیں ہے تو حسن آ ہی نہیں سکتا۔ کیا بولا میں؟ محبت اہل بیت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یہ حسن ظاہری ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ فرض ہے لڑکیوں کو بول رہا، کتنا بھی حسین لڑکا آ جائے، لڑکوں کو بول رہا کتنی بھی حسین لڑکی تمہارے سامنے آ جائے، تم ایک ہی چیز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا کہ میں اپنے مذہب کو قربان کروں۔ اتنی آسانی سے یہ مذہب قربان مت کرو۔ یہ مذہب، یہ ریلیجن، یہ تمہارا بلیف، یہ عزاداری، یہ مولا کی محبت آسانی سے قربان مت کرو۔ دیواروں میں چنے گئے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی، اس کے بعد یہ شیعت یہاں پہ پہنچی ہے۔ کیا بول رہا میں؟ دل جلتا ہے نا؟ اتنی آسانی سے قربان، ماں باپ بیچارے مجبور، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اولاد کے آگے مجبور ہو، اولاد کے آگے، یہ غلطی ماں باپ کی ہے، ماں باپ کی غلطی ہے۔ سٹارٹنگ سے اپنے بچے کو اتنا سٹرونگ بنانا تھا۔ عزادار حسین اگر تم لے کے آتے ہر روز عزا کھانے کو، بچہ بول رہا میں بیزی ہوں، میں تو جا رہا نا، تمہارے آنے سے نہیں، بچوں کو لاؤ 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 لاؤ، لڑکیوں کو بھی لاؤ، لڑکوں کو بھی لاؤ، سٹارٹنگ سے لاؤ۔ جب بچے چھوٹے ہوں ماں گود میں لے کر آئے، باپ آغوش میں لے لے، یہ نہیں کہ دونوں بچوں کو ماں کے حوالے کر دیا، خود آ کے فری بیٹھ گیا۔ یہ کیا بول رہا آپ سے؟ یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ نہیں میں نہیں اٹھاؤں گا، تم اٹھاؤ۔ کیوں اٹھاؤ بھائی؟ پوری ذمہ داری ماں کی نہیں ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو آغوش میں لے کر آؤ، باپ نماز کے لیے آ رہا، بچے کو لے کر آؤ، یہاں سب میں کھڑا کرو، کوئی بات نہیں، بھاگ رہا، کھیل رہا، لیکن وہ دیکھ رہا یہ نماز ہے، وہ دیکھ رہا کہ میرا باپ سب میں کھڑے رہتا تھا۔ اس طرح بچہ گرو ہوگا تو دین کے ساتھ ہوگا، ورنہ تباہی۔ ایسے ایسے واقعات ہے کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ سوائے گریا کی کچھ نہیں کرنا۔ اگر تمہارے پڑوس میں تمہارا گھر، بازو تمہارا گھر، کسی کا گھر جل رہا تو تم یہ مت سمجھو کہ تم پروٹیکٹڈ ہو۔ اگر آگ وہاں ہے تو کل آگ تمہارے پاس بھی آئے گی۔ یہ یاد رکھو، میں سب کو بول رہا اس امام بارگاہ میں بوسٹن میں کہ اب باہر جو سن رہے مجھے، یہ مت سمجھو کہ آگ تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ اگر ذرا تم نے کوتاہی کی تو یہ آگ تمہارے پاس بھی آ جائے گی۔ ایسا پروٹیکٹ کرنا بچوں کو، ایسا۔ ہمارے پاس مثالیں ہیں، مولا، میرا مولا، میرے مولا کے دو بیٹے، مولا حسن، مولا حسین، امام، دونوں امام، سوچ بھی نہیں سکتے۔ بچپنے میں کا مشہور واقعہ نہیں پڑا، آپ کے ذہنوں میں ہے
کہ مولا حسن سے بیوی میری مظلوم بیوی بیٹھ کے بات کرتی تھی کہ بیٹا باہر کیا ہوا، نانا نے کیا کہا، مسجد میں کیا ہوا. امام علی بات کر رہے، باپ اور ماں، ان کے بچے حسن ہے. مولا اور بیوی نے امام حسن سے بات نہیں کی، اپنی خام کے، اپنے چاہنے والوں کے، ان کا کلمہ پڑھنے والوں کو جھنجھوڑا ہے ہم کو کہ بابا سنو، میرا بیٹا حسن امام ہے، اس کے باوجود ہم پوچھ رہے تو تم کو کیا ہوا. کیا سن رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے ایسے ہی سنیں گے. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے بابا، جو ہزاروں ڈالر کما رہے ہو نا وہ سب یہی رہ جائیں گے. آپ بولیں گے کاش کما لے ہزاروں ڈالر. اولاد کو دیندار بنانا سوائے ڈالر کے کچھ نہیں. یہ ڈالر کی ویلیو کیا ہے؟ سب سے بڑی ویلیو ولایت امیر المومنین کی، آزاداری حسین کی. یہ ڈالر کی ویلیو نہیں ہے. آج ڈالر ہے، کل ختم ہو جائے گا. لیکن اگر مولا کی محبت ہمارے گھر سے چلی جائے، ہماری نسل تباہ ہو جائے، اگر تم ریس برابر نہیں کرو گے اپنے بچوں کو، اگر کہیں بھی کوتاہی کرو گے تو یہ تباہی آنا ہی آنا ہے. اور آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ سنتے ہیں یہاں پہ، وہ گھر میں ہو گیا، وہ گھر میں ہو گیا، وہ گھر میں ہو گیا، وہ گھر میں ہو گیا. افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس 0.1% ریگریٹ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا، خاندان تباہ ہو گئے. پوری میری تقریر کا خلاصہ، کنکلوژن، اولاد کو بچا لو. اسپیئر سم ٹائم، اسپیئر سم ٹائم. بچہ بڑا بھی ہو جائے تو ڈزنٹ میٹر. باپ اور ماں 5 منٹ تو بیٹھ سکتے ہیں. 5 منٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، 10 منٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. محبت سے، بچے بڑے ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے، سختی نہیں کر سکتے، نہ کرنا سختی، آپ کی سنتا بھی نہیں. پھر وہ محبت، پیار سے، پیار سے، پیار سے، پیار سے. ماں بھی بولے، باپ بھی بولے، دونوں بیٹھ کے بات کریں اور نیگنگ کرو. ماں بھی نیگ کرے، باپ بھی. عزاداری کے لیے عزاخانوں کو لاؤ. آپ کا عزاخانہ یوتھ سے بھرا ہوا رہنا. عزاخانے میں تمہاری اولاد رہنا. اگر اولاد تمہارے عزاخانوں میں آ گئی تو سمجھو تمہارے گھر کا اسلام بچ گیا، دین بچ گیا. ورنہ تو سوائے تباہی کے. میرے ذہن میں شیخ مرتضی انصاری کا واقعہ آ رہا کہ کیا پرسنالٹی. نجف اشرف میں دفن ہے، مولا کے روضے کے اندر، جنہوں نے زمانے کے امام سے ایسے ملاقات کی. شیخ مرتضی انصاری، ان کی ماں کا انتقال ہوا، جس کو امام نے سند دی. امام نے کہا یہ اصل حقیقی مجتہد یہ مولا کے روضے میں، رائٹ انسائڈ دا حرم. کبھی چلے میرے ساتھ تو میں علماء کی لہت بتاؤں آپ کو. اتنی بڑی، اور حال کے 100 سال پرانے، بیٹھ کے ماں کی میت مولا کے روضے میں آئی. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کر. اتنی سخت مجلس نہیں ہے کہ آواز ہی نہیں نکل رہی ادھر سے. محمد آل محمد بلند تر صلوات. بس دوستوں، میں نے مجلس ختم کر دی. شیخ مرتضی کی والدہ کی میت مولا کے روضے میں آئی. اس زمانے میں مولا کا روضہ اتنا شاندار نہیں تھا، چھوٹا مولا کا روضہ، صحن بہت بڑا تھا. میت آئی اور اس وقت وہ اپنے دور کا عظیم مرجع شیخ مرتضی عظیم مرجع ہیں. گئے، بندے کفن کھولا، خناق گر گئی تھی. نہیں، بندے کفن نہیں کھولا. ماں کی میت پہ گئے، جنازہ مولا کے روضے میں نماز ہونا ہے، اپنے سر سے امامہ اتارا، سر پیٹ کے رونے لگے، گریبان چاک کیا، چیخیں مار کے رونے لگے. شیخ مرتضی اس وقت مرجع، اپنے دور کا مرجع بن گیا تھا. آج جتنا آپ کو نجف اشرف میں، خم میں جو سلیبس اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے وہ شیخ مرتضی کا سلیبس 100 سال سے چل رہا. زمانے کے امام سے ڈائریکٹ جس سے ملاقات ہوئی، یہ وہ ہستی ہے. مولا کے روزے میں اگر آپ وادی السلام سے آئے تو ان کی لہد ہے، تڑپ تڑپ کے رو رہے، تڑپ تڑپ. تو لوگوں نے آ کے کہا، علماء نے، شیخ آپ مرجع ہیں، آپ کو ہزاروں لوگ اس وقت حرم میں ہیں، سب آپ کو دیکھ رہے، ذرا آہستہ رو، تھوڑا تکلف کر کے رو. نہیں سنا. اسی طرح پھر رکا، تھوڑا سا تکلف کرو. تو شیخ نے ایسے پلٹ کے دیکھا، دیکھے کہا تو نے کیا کہا شیخ ذرا آہستہ روئیے، چھوٹے بچوں کی طرح مت رو. کہا سنو، اگر آج شیخ مرتضی ہے تو اس کی طرف سے.
یہ ہے ماں، یہ ہے ماں۔ ماں چاہے تو اپنے بچوں کو خمینی بنائے، ماں چاہے تو اپنے بچے کو شیخ مرتضیٰ بنائے۔ یہ کوشش کرو ماں، میں باپ کو نہیں چھوڑ رہا، باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ باپ کی پہلی ذمہ داری یہ کہ وہ حلال رزق کھلائے بچوں کو۔ اگر حلال نہیں ہے تو بچے تمہارے بگڑنا ہی بگڑنا ہے۔ میں نہیں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ حلال کھلائے، حلال کھلانے کے بعد دیکھو کہ اولاد تمہاری کیسے نکلتی۔ اور روز 2 رکعت نماز پڑھو بچوں کی حفاظت کے لیے، امام کی سلامتی کی نیت کر کے 2 رکعت نماز پڑھو کہ میں نیت کر رہی کہ میں 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ اور زیارت امام زمانہ کی نماز پڑھتا ہوں خود بتائیے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ نماز کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو۔ امام کو بولو آج امام کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ مولا آپ کی سلامتی، اب دیکھیں سلامتی صرف صحت کی نہیں، سلامتی ایمان کی بھی ہے۔ اگر ایمان چلا جائے تو فائدہ کیا وہ سلامتی ہو، کیا فائدہ کیا وہ صحت کا۔ دعا کرو کہ تمہارے بچے پروٹیکٹڈ رہنا، اولاد کو ریس کرنے میں امام کی مدد ہونا لازم ہے۔ تو اب دعا کرو کہ نماز 2 رکعت 5 منٹ کا عمل لے کے جا رہا، یہ نماز پڑھو، نماز پڑھ کے بولو اللہ تم امام کا واسطہ زمانے کے امام کو بولو کہ مولا میرے بچوں کی حفاظت کرو، میرے نسل کی حفاظت کرو، میرے جنریشن کی حفاظت کرو، مولا کوئی میری نسل میں بغیر آپ کی محبت کا نہ آئے۔ رائے کچھ نہیں دیے یوسف زہرا بلند کر بس دوستو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، I'm really thankful، یہاں کی مینجمنٹ کا، آپ سب کا۔ مولا شاہ جی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ بس تھینک یو ویری مچ۔ میں کل جا رہا آپ کے شہر سے، امریکہ سے ہی جا رہا ہوں، میں جا رہا اربعین پڑھنے آسٹریلیا انشاءاللہ۔ تو پھر زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا ہوں، انکمپلیٹ، کوئی اس کا خلاصہ پہنچ ہی نہیں سکا، 1 گھنٹہ ہو گیا۔ اب میں وقت سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ بس مولا آپ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے۔ ورکنگ ڈیز میں اتنا بڑا مجمع آیا ماشاءاللہ۔ یہ آپ لوگوں کو امام سے جو محبت ہے اس کا یہ اعلان ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ عشرہ اربعین ہے، عشرہ اربعین میں ہم اب داخل ہو رہے ہیں۔ اس غریب کے چہلم کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ جا رہے پوری دنیا سے، اور جو جا رہا اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے۔ جو نہیں جا رہا وہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، زیارت اربعین پڑھو۔ یہ نہیں کہ زیارت اربعین آپ ڈے آف اربعین میں پڑھیں گے، یو جسٹ اسٹارٹ ریسائٹنگ زیارت اربعین۔ آپ دیکھنا اس زیارت کا اجر، برکت، رحمت، یہاں تک کہ وہ زیارت اربعین جب پڑھو تو گلاس میں سامنے پانی رکھو، پھونکو اور اولاد کو پلا دو، بچوں کو پلا دو، بڑے چھوٹے سب کو۔ اور اگر بچے ہیں آپ کے ساتھ تو بچوں کو، ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ بچوں کو لے کے جو ہے زیارت اربعین پڑھے۔ یہ عشرہ اربعین کا عشرہ ہے۔ اور آج ہمارے شبر بھائی نے ایک ایسی مظلوم شہزادی کا ذکر کیا کہ جو حسین کی عزادار تھی، جس کے بغیر مولا حسین کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا تھا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ دوستو حسین کی یہ وہ یتیم ہے کہ جس کا پیراہن تار تار ہو گیا۔ واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ آئے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے، آ کے چوتھے امام سے ملاقات کی۔ چوتھے امام سے ملاقات کر کے کہا مولا یہ بتائیے کہ شام غریبہ میں جب خیمے جل گئے تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا اور آپ نے سن لیا۔ آہستہ مت رو، اس بچی کا ذکر ہے کہ جس کو رونے نہیں دیا۔ آج اگر تم گریا کرو گے تو کوئی تم کو تماچا نہیں مار رہا، تمہارے اوپر تازیانہ بلند نہیں ہو رہا۔ آپ سوچو سکینہ کا کیا حال ہوا کہ بیٹی باپ کا ماتم نہیں کر سکتی تھی۔ جب یہ کہا تو میرا چوتھا امام تڑپ کے رونے لگا۔ راوی نے پوچھا مولا یہ بتاؤ کہ جب آخری خیمہ جلا
تو شام غریبہ میں تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ کہا بھائی تو نے عجیب سوال کیا، صرف تصور کر کے اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے۔ اسی طرح جب آخری خیمہ جلا، سکینہ باہر آئی، ظالم شبن نے ایسا تماچا منہ پہ مارا کہ حسین کی 4 سال کی بچی زمین پہ گر گئی، پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے۔ سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بابا میرے رخسار دیکھو، بابا میں یتیم ہو گئی۔ یہ وہ بچی ہے کہ جو وہیں کھڑی ہوئی تھی، اور ظالم شبن نے کانوں سے گوشوارے ایسے چھینے، عزیزوں ایسا چھینا کہ ایک لمحے میں پیراہن خون آلودہ ہو گیا۔ بس بی بی پکارتی رہی لیکن ظالموں نے نہیں سنا۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، سکینہ اسی حالت میں گئی، اور جب زندان پہنچی تو بی بی کا یہ حال تھا۔ میں نے کتنی آسانی سے بول دیا کہ سکینہ زندان میں پہنچ گئی۔ زندان میں جب شام کے وقت پرندے اڑتے تھے، بی بی سکینہ چوتھے امام سے پوچھتی تھی کہ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے؟ تو اس وقت امام کہتے کہ بیٹا یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے، اپنے اپنے گھر جا رہے۔ تو سکینہ بڑی مظلومیت سے پوچھتی کہ بھیا کبھی ہم بھی اپنے وطن کو جائیں گے؟ میں یہی کہوں بی بی آپ کی قسمت میں وطن نہیں ہے، آپ کی قسمت میں یہی زندان ہے۔ بس دوستو میں آخری منزل پہ ہوں۔ وہ لمحہ آیا کہ ایک شب میں سکینہ نے بابا کو خواب میں دیکھا، سر حسین زندان میں لایا گیا۔ جیسے ہی حسین کا سر آیا، سکینہ نے سینے سے لگا لیا، لگا کے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا۔ پہلی بات یہی کی کہ بابا آپ کہاں چلے گئے مجھے چھوڑ کے؟ بابا میرے رخسار دیکھو، بابا میرے کان دیکھو، آپ کے بغیر سکینہ سو نہیں سکتی۔ اس کے بعد جب سکینہ کی آواز ڈوب رہی تھی، رباب نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا جاؤ اور دیکھو بہن کی خبر۔ عزیزو امام آئے تو سکینہ نے آخری ہچکیوں میں کہا کہ بھیا ہم نے پیاس کی بڑی شدت اٹھائی ہے، ہم کو کسی ٹھنڈے مقام پہ دفن کرنا۔ بس دوستو بی بی امام کے ہاتھ پہ دنیا سے گزر گئی۔ جب سکینہ کی لحد بنی تو چھوٹی سی میت کو لے کے بھائی جب لحد کے پاس آئے، زینب نے کربلا کا رخ کیا، کہا عباس سکینہ دفن ہو رہی ہے۔ ماں کے سامنے سکینہ کی لحد بنی، جب رہائی ہوئی اور ایک ایک تبرک آیا، اور جب تبرک آ گئے سارے، چادریں آئی، زینب نے ایک ایک چادر ایک ایک بی بی کو دیا، لیکن آخر میں ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی، کام کے بندے بچ گئے۔ عزیزو زینب نے اس کو لیا، خبر سکینہ پہ رکھ کے کہا کہ بیٹی تمہاری چادر واپس آ گئی، یہ کان کی بالیاں واپس آ گئی۔ رباب نے کہا کہ ہائے اب میں کیسے زندہ رہوں، میری سکینہ بھی چلی گئی، میرا علی اصغر بھی زندہ نہیں ہے، میرا سہاد بھی اجڑ گیا، کس کے سہارے میں زندہ؟ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے۔ پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا کی عزاداری ہو رہی، ان کی جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرمائے۔ سمیع کا آمین بولو۔ ہماری تمام مجالس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما،